الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في قبض قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آتوا الأجير أجره أن يجف إرقه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آتوا الأجير من عمله أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اس انسان کو جس کو اللہ نے کسی معاملے میں مالک بنایا ہے، اس کو اپنے مزدور کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کی اور مزدور کو بر وقت مزدوری اجرت دینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اسلام وہ ایک ایسا عظیم مذہب ہے کہ جو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العبادات کی دعوت دیتا ہے۔ حقوق العباد کی جو اہمیت ہے اسلام میں بہت بڑی ہے اور اس کا بہت بڑا درجہ ہے جس کو آج ہم مسلمان بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ یہ موضوع سننا، چونکہ کل یکم مئی تھی اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے ریلیے، جلسے، سیمینار اور کہیں
ہمارے وہ جاہل لوگ صحافی جو شکاگو کے مزدور مظلوموں کو شہید کہتے ہیں، مسلمان ہی شہید ہو سکتا ہے، کافر شہید نہیں ہو سکتا۔ ہم انہیں مظلوم کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم ہو ظلماً مارا جائے اسے مظلوم کہہ سکتے ہیں، شہید نہیں کہہ سکتے۔ شہید وہ ہو سکتا ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہو۔ لیکن اسلام نے مزدور کے جو حقوق بیان کیے ہیں، خود رحمت للعالمین نبی نے اپنی زبان مبارک سے، ذرا آپ ان کو سنیں، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اور اگر اس کی تخلیق والی مٹی پہ ہم ذرا غور کریں تو 40 دن اس پہ بارش برسائی گئی، 40 دنوں میں سے 39 دن بارش، تکلیف، پریشانی، مصیبت، ان کی بارش برسائی گئی، اور صرف ایک دن اس کے خمیر پر خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اور اگر ہم زندگی کے دن، سال، ماہ اور 24 گھنٹے کاؤنٹ کرنے کے بعد خوشی کے لمحات نکالیں تو ان کی اوسط بہت کم ہے، ان کی اوسط بہت ہی کم ہے۔ اس لیے انسان کی پوری زندگی یوں مشقت میں گزر جاتی ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان کو یہی حکم ملا ہے کہ وہ کوشش کرے، تگ و دو کرے، محنت کرے، مزدوری کرنی پڑے، وہ کرے، لیکن حلال کھائے بھی اور کھلائے بھی۔ حضور نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ سب فریضوں کے بعد اہم فریضہ جو ہے زندگی میں انسان کے لیے وہ حلال کی کمائی ہے۔ حلال کی کمائی سے 2 نفل پڑھے ہیں تو وہ قبول ہی قبول ہیں، اور 2 نمبر 2 کا فراڈ، ملاوٹ، ظلم سے اگر حج بھی کر لیا ہے تو اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا، تمام انبیاء کرام نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، پیشہ اپنایا ہے۔ انبیاء نے کپڑا بھی بنایا ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، کپڑوں کی سلائی بھی کی ہے، جوتے تک انبیاء نے بنائے ہیں، مختلف شعبہ جات انبیاء کرام نے اپنائے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا دوست ہے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام نے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا تھا، اور محدثین امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ائمہ حدیث ہوں یا ائمہ فقہا ہوں یا مفسرین ہوں یا محدثین ہوں، ان علماء نے اپنے اپنے دور میں دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی شعبہ بھی اپنایا ہے، پیشہ بھی اپنایا ہے، تاکہ وہ خود کمائی کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کو وہ ہاتھ بڑے پسند ہیں۔ میں ضمناً ایک حدیث کا واقعہ بیان کروں گا، میں نے پڑھا، میرا ایمان تازہ ہوا۔ میں جہاں بیان کرتا ہوں ہر آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ سننا ذرا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو حضور نے کتنا اہمیت دی ہے، اور کس قدر دربار سرور کونین میں اس مزدور کی اہمیت ہے جو حلال کی کمائی کرنے کے لیے اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، بلکہ حلال کھانے کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت حضور کے ہاں کتنا ہے اور اللہ کے ہاں کس قدر ہے، یہ توجہ کے ساتھ میں ضمن ایک حدیث بیان کروں گا، بس توجہ سے موضوع سننا۔ میرے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے۔ جب اللہ ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی پیٹھ سے روح کو نکالا، فرأیت الغنی والفقیر وحسن الصورۃ دون ذلک او کما قال، حضرت آدم علیہ السلام نے امیر روحیں بھی دیکھیں، غریب روحیں بھی دیکھیں، تندرست اور حسین بھی دیکھیں،
اور وہ جن کی صورت اچھی نہیں تھی ان کو بھی دیکھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی لما سویت یا رب، میرے رب پروردگار، ان تمام کا جب مالک ہی تو ہے سب کو ایک جیسا بنا دیتا. امیر تو بنا رہا ہے، غریب بھی تو بنا رہا ہے، اچھی صورت ہے اچھی صورت نہیں ہے، سب کو ایک جیسا بنا دیتا. تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم، اگر میں ساری مخلوق کو ایک جیسا بنا دیتا مجھے کون پہچانتا؟ سمجھ آئی میری بات؟ اگر میں اپنی مخلوق کو ایک جیسا بنا دیتا مجھے کون پہچانتا کہ میں رب کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میری شان کیا ہے، میری عظمتیں کیا ہیں، میری قدرت کے جلوے کیا ہیں، میں قادر مطلق ہوں، مجھے کون پہچانتا؟ اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض. اللہ فرماتا اگر ہم روئے زمین پر تمام انسانوں کا رزق کشادہ کر دیتے، فراخ کر دیتے، ایک جیسا کر دیتے، سب مالدار ہوتے، سب سرمایہ دار ہوتے، سب دولت والے ہوتے، لبغوا فی الارض، زمین پر ہماری بغاوت پہ اتر آتے، کہتے اللہ کوئی نہیں ہے، رب کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہی کمال ہے، سب سرمایہ دار ہوتے. اس لیے ہم نے خود یہ تفاوت رکھا ہے، امیر بھی بناتے ہیں، ہم ایک گھر میں تفاوت رکھتے ہیں، ایک گلی میں تفاوت رکھتے ہیں، دو بھائی ہیں، ایک امیر ہے غریب ہے، آمنے سامنے دروازہ ہے، ادھر امیر کا گھر ہے ادھر غریب کا گھر ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ. ایک کو اس نے مالک بنایا ہے اور ایک کو اس نے مزدور بنایا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ سارے منظر دکھلاتا ہے. دیکھنا مجھے نہ بھول جانا، کہیں سرمایہ کو، دولت کو، حسن کو، جوانی کو، صحت کو سامنے رکھ کر مجھے نہ بھول جانا. میں قادر مطلق ہوں، میں قادر مطلق ہوں، اور میری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. میں جو چاہوں، جس گھڑی چاہوں، جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں، جس حال میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے بھائیوں، حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک حدیث کافی ہے، ذرا غور کرنا. فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، او کما قال، میرا نبی فرماتا ہے مزدور کو اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو. یہ نہیں کہنا کل آنا، تو پکا نہیں مردا، میں نے پتا ہے 10 دنوں کے بعد لے جانا، میں کہیں جا رہا ہوں، یہ مہینے کے بعد ملیں گے. نہیں، میرے نبی پاک کی تعلیم یہ ہے، فرمایا ابھی اس کے پسینہ خشک نہ ہوا ہو اس کی مزدوری اسے پہلی دے دو. جب تم اس حال میں مزدوری دو گے، ایک تمہارا حق ادا ہو جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گا، اور کسی بندے کے تم نے دل کو خوش کر لیا، تم نے سمجھو کہ میں نے اللہ کو خوش کر لیا ہے. مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، حضور فرماتے الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ چاہتا ہے میری مخلوق خوشحال رہے. جو میں نے امیروں کو دیا ہے یہ غریبوں کا خیال کریں، یہ مالکوں کو میں نے دیا ہے یہ مزدوروں کی فکر رکھیں. اور میرے نبی کتنا لجپال تھے. یہ حدیث طیبہ کا واقعہ، حضور کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا اور اس کی حضور گھر میں کچھ نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے روٹی کا، مہربانی فرمائی مجھے کچھ عطا کیجئے. حضور نے اسے قریب بٹھا لیا، فرمایا تمہارے گھر میں آخر کچھ ہے بھی صحیح؟ جی حضور 2 چیزیں ہیں، ایک بوریا ہے ٹاٹ، نیچے بچھاتے ہیں آدھا حصہ رات کو اوپر ڈال لیتے ہیں، گھر میں پینے کے لیے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں پانی پیتے ہیں. فرمایا لے آؤ. وہ صحابی گئے، لے کر آئے، حضور نے ہاتھ میں اٹھا لیا. کتنا امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. حضور نے خود بولی لگانی شروع کی، فرمایا کون ہے جسے لے لے. آج ایک غریب آدمی ہے، چھوٹا دکاندار ہے،
وہ بڑے سے کہتا ہے تھوڑا سا میرا مال بھی آپ بیچ دیں مہربانی ہوگی. وہ کہتا ہے نہیں نہیں جا جا. وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. اندازہ تو لگائیں کہ کتنا عظیم ذات تھی حضور کی. حضور ہاتھوں میں لے کے کون لیتا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا, حضور 1 درہم پہ میں لینا چاہتا ہوں. نہیں مجھے زیادہ چاہیے. امت میں بہت بڑا سبق ہے, اگر میں یہ بیان کروں تو پھر وہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. حضور نے پھر فرمایا, حتیٰ کہ 3 مرتبہ فرمایا. ایک صحابی کھڑا ہوا, حضور میں اس کے 2 درہم دیتا ہوں. فرمایا لے لو. اس پیالے کو اور اس بوریے کو 2 درہم میں بیچنے کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابی یہ لوگ 1 درہم کی کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا کر گھر دے دو اور 1 درہم کی پھل لے کر آؤ. کلاڑی کا پھل. وہ صحابی گئے, درہم کی چیزیں خریدی, گھر میں دے دی اور 1 درہم کا وہ پھل لیا, لے کر آ گیا. بے حد و حساب ان گنت درود و سلام ہوں میرے نبی کی ذات اقدس پر. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کا دستہ تیار فرما کے اس کی کلہاڑی میں ڈال کے فرمایا جا. کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ فرمایا جا لے جا. لکڑیاں کاٹ. حضور اپنے ہر امتی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لیکن اس سے فرما رہے ہیں 15 دن ہمیں نظر نہیں آنا. 15 دن ہمیں نظر نہیں آنا. وہ صحابی گئے, جنگل میں لکڑیاں کاٹیں, آتے بیچ کے پھر چلے جاتے. 15 دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی. حضور نے ان سے پوچھا سناؤ. کہا حضور 10 درہم میں نے جمع کر لیے ہیں, گھر کا خرچہ بھی چل رہا ہے. فرمایا بتلاؤ وہ سوال بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے نا, اب ذرا غور کریں. فرمایا وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ عرض کی حضور یہ بہتر ہے. فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے. دوسرے موقع پہ فرمایا اللہ کو یہ ہاتھ پسند ہے. اللہ کو یہ ہاتھ پسند ہے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے اپنی امت کو مانگنے کی تعلیم نہیں دی. اپنی امت کو مانگنے کی تعلیم نہیں دی. میرے نبی اپنے امت کو دینے کی تعلیم دی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا یہ کام کاج کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اب سنیے وہ حدیث طیبہ کا واقعہ اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تھے. ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی اور حضور کا جو معمول مبارک تھا وہ دنیا سے نرالا تھا کہ ہاتھ دینے والا پہلے نمبر پر تو یہ محسوس کرتا کہ میرے ہاتھ ریشم میں چلے گئے, اتنا نازک تھے. اور کتنا دیر ہاتھ ملانے والوں کے ہاتھوں میں, جو حضور کے ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد اس کے اپنے ہاتھوں میں خوشبو آتی رہتی. اور پھر حضور کا یہ معمول مبارک تھا. کتنا حضور رؤوف الرحیم ہے. معمول یہ تھا جب تک دوسرا آدمی ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا تھا حضور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے. دنیا کا بڑا مولوی ہو, بڑا پیر ہو یا دنیا دار سرمایہ دار ہو, پہلے تو ہاتھ ملائے گا نہیں, ملائے گا تو آدھا ملائے گا, جلدی سے پیچھے کھینچ لے گا. پوری امت کے ہر آدمی کے لیے میرے نبی کی سیرت کیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی موقع پر حضور نے خود ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا جب تک ہاتھ ملانے والے نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا. اب حضور نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرنا. ہاتھ کو تھامنے کے بعد اس کے ہاتھ کھردرے تھے, کالے تھے, سخت تھے. میرے نبی نے سوال کیا میرے صحابی تیرے ہاتھوں کی یہ رنگت کیسی ہے؟ یہ تو کالے ہیں, یہ تو بھدے ہیں, یہ تو سخت ہیں. عرض کی حضور حلال کی کمائی کے لیے میں پتھروں پہ کدال چلاتا ہوں, محنت مشقت تو ہے لیکن حضور حلال کی کمائی ہے. جب اس صحابی نے یہ کہا میرے نبی نے اسی مقام پر اس کے ہاتھ کو اٹھا کے خود چوم لیا.
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام و یمن والے قریب کے دور سے آتے ہیں تو حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک کالے سخت اور بھدے ہاتھ والے صحابی کو ہاتھ کو اٹھا کر حضور نے بوسہ دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ میرے صحابی، جن ہاتھوں سے تو حلال کی کمائی کرتا ہے، ان تیرے ہاتھوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول بھی محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہے مزدوری کرنی بری ہے، میرے نبی کی نظر میں حلال کمائی کرنے والی کی تو عظمت یہ ہے، اہمیت اس قدر ہے، دنیا جس ہاتھ سے نفرت کرتی ہے میرا نبی تو چوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تھوڑا سا ہم ذرا غور کریں، میرے نبی کا ارشاد ہے آت الاجیر من عملہ، او کما قال، فرمایا تو اسی مزدور کی وجہ سے تیرا کام آگے سے آگے چلا گیا، مزدوری الگ دینی ہے، اور اس کو اپنے کام سے جو سرمایہ زیادہ جمع کر رہا ہے اس کو اور بھی اس کے ثمرات دے۔ سال میں کوئی اضافی تنخواہ ہو گئی، کوئی بونس ہو گیا، کوئی اور مراعات ہو گئی، کیا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں؟ وہ مالک جس کی ایک مل تھی، یہ مزدور دن رات کام کرتے رہے، اب ایک مل کی بجائے 2 ہو گئیں، 2 سے 4 ہو گئیں۔ یہ صبح ٹھنڈی کوٹھی سے نکلتا ہے، ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھتا ہے، ٹھنڈے دفتر میں جا کے بیٹھتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد پھر آ جاتا ہے۔ اس کو کس نے بٹھایا ہے؟ بھائی، اس کو کس نے بٹھایا ہے؟ اس کی ایک مل سے 2 ملیں کیسے ہو گئیں؟ 2 سے 4 کیسے ہو گئیں؟ 1400 سال پہلے میرا نبی فرماتا ہے، ایک تو حدیث وہی تھی جو میں نے عرض کی ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، اور دوسری حدیث یہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، فرمایا تمہیں جو اللہ نے زیادہ سرمایہ دیا ہے اس کی محنت مزدوری کی وجہ سے تم جو آگے بڑھے ہو، آت الاجیر من عملہ، اس اپنے سرمایہ سے، اس فائدے سے، منافع سے اس کو کچھ دو، صرف وہی مزدوری ہی نہیں اور بھی کچھ دو۔ اور جو 1400 سال پہلے میرے نبی خود تعلیم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی بہت NGOs اور بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں کہتی ہیں ہم مزدور کے حقوق کے علم بردار ہیں، جتنا ہم نے حقوق کے بارے بات کی ہے، آواز اٹھائی ہے، کہیں اور نہیں ہے، اور جتنا حقوق ہم لے کر دے رہے ہیں کوئی نہیں، ساری باتیں غلط ہیں، ساری باتیں غلط ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے تو سب کچھ دے دیا ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امیر المومنین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، میرے اللہ نے میرے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے۔ اور وہ سیدنا فاروق اعظم، خواب دیکھا گیا نا، کسی کرتا یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، اور سیدنا فاروق اعظم نے پاؤں تک کرتا پہن رکھا ہے۔ تعبیر پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا میرا عمر کامل اکمل مکمل طور پہ دین میں ہے، اور ان کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں، قوانین ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، امت مسلمہ کو خیال ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم دوسرے ممالک میں، کئی یورپ کے ممالک کے اندر عمر لا کے حوالے سے وہی آئین جو سیدنا فاروق اعظم نے بنائے تھے غیروں نے اپنائے ہیں، امت محروم ہے۔ اللہ میرے عزیزان گرامی، اب غور کرنا، فرمایا ایک مزدور کام کرتا ہے، اس کی مزدوری مقرر ہے۔ اب اس مزدور کی شادی ہو گئی، خرچے بڑھ گئے ہیں، اس کی مزدوری بڑھا دو۔ شادی کے بعد اللہ نے اسے اولاد دے دی، فرمایا اب اس کی مزدوری اور بڑھا دو۔ اور آپ کے دور میں کیا تھا؟ بیت المال سے
پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر تھا. بہت سارے لوگ بچے اور بچی کی پیدائش سے پہلے پریشان ہوتے ہیں، روٹی پہلے پوری نہیں ہوتی، اب کیا بنے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون بنایا تھا میرے بھائیوں کہ اس پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہے؟ مستقل طور پر بیت المال سے ادا کیا جائے گا. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج دنیا کے یہودی غیر مسلم کہتے ہیں اسلام تنگ نظر ہے، دہشت گردی کا درس دیتا ہے، حقوق چھینے کا درس دیتا ہے. نہیں، تاریخ کا یہ واقعہ سنیں ذرا اور آپ اندازہ لگائیں، یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں. جتنا کشادہ دلی، فراخ دلی، جتنا معاملات میں خوبی اور حسن اور غریبوں کا خیال اسلام میں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے میں ایک بوڑھے آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھا. وہ دستک دے کے خیرات مانگ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے بلایا، فرمایا تم کیوں خیرات مانگتے ہو در در پہ؟ کہا میں غیر مسلم ہوں. سننا ذرا واقعہ ذرا، میں غیر مسلم ہوں، اس لیے میرا اور کوئی نہیں ہے، میں جمع کرتا ہوں، اپنا پیٹ پالتا ہوں اور اسلام کو میں جزیہ دیتا ہوں. اب یہ جزیہ کیا ہے؟ آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا. مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کوئی کافر رہتا ہے. اب اسلام کہتا ہے 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد یہ رقم کچھ دیا کرے حکومت کو. جب یہ رقم دے گا تو جس طرح اس حکومت پر مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ ضروری ہے، اسی طریقے پر اس غیر مسلم کے جان مال کا تحفظ بھی ضروری ہو گیا ہے. سمجھ آئی؟ اسے جزیہ کہا جاتا کہ 6 ماہ کے بعد اور سال کے بعد کچھ رقم اس سے لی جاتی غیر مسلم سے، پھر اس کے حقوق کا خیال مسلمان کرتے. اب اس نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا او یہودی، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو مانگتا ہے، خود پیٹ پالتا ہے، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کراتا ہے، اب تو اس قابل نہیں کہ تو دروازے پہ جا کے دستک دے، اب تو گھر بیٹھ جا، اب تیرا سارا خرچہ اسلام کرے گا. اب تیرے تمام اخراجات، تیری تمام ضرورتیں کیا ہیں؟ بیت المال سے پوری کی جائیں گی. اب تیری وہ عمر نہیں ہے کہ تو دروازے پہ جا کے بھیک مانگے، اب تیرے سارے حقوق کیا ہے؟ بیت المال سے پورے کیے جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی تنظیم ہے، کہیں ایسا آئین ہے؟ نہیں ہے. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم تو دور دور رہتے ہیں. وہ کون سی بات ہے جو اسلام کے اندر اس کی ہدایات نہ ہوں؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، حلال کی کمائی کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، جو تمام انبیاء کے بعد بشریت میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بے مثال ہیں، اور جن کے بارے حضور نے فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان ہو تو پوری امت سے صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کندھے پہ دھوتی اٹھا کر مدینہ منورہ کے بازار میں بیچا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے. حلال کی کمائی کرنا، وہ کوئی عمل ہو، کوئی کسب ہو، شرعی طور پہ جس کو جائز اور حلال کہا گیا ہے، کیا چوری ڈکیتی کر کے؟ نہیں، حلال کی کمائی کر کے اللہ اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہو جانا. سیدنا فاروق اعظم، آخری بات ختم کرتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے
یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، میں بازار میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کی کمائی کرتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے مجھے موت آ جائے، مجھے یہ موت بڑی پسند ہے۔ اس لیے حلال کی کمائی اللہ کو پسند ہے۔ مزدور کے حقوق ہم نے دبا رکھے ہیں، یہ سارے دعوے ہیں، کھوکھلے ہیں، تنظیموں کے، این جی اوز کے، مختلف جماعتوں کے، حکمرانوں کے، ہم نے سوچتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، وطن عزیز کو اللہ تعالی اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔